ایک صاحب جو کینیڈین نیشنل ہیں اور وہاں تدریسی فرائض انجام دیتے رہے، اب پاکستان واپس شفٹ ہونے کے لیے کوشاں ہیں۔ ان سے جب اس کی وجہ دریافت کی تو ان کے انکشافات انتہائی خوفناک تھے۔ کہنے لگے کہ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بہت کانفرنسوں میں شرکت کی، جن میں چند ایک اسلام پر بھی تھیں۔ ان میں سے ایک کانفرنس کے بعد جب کچھ پروفیسر اور دیگر کھانے پینے میں مشغول تھے اور گپے لگا رہے تھے تو باتوں باتوں میں انہوں نے ایک پروفیسر سے پوچھا کہ آپ لوگ اسلام کے اتنے مخالف بھی ہیں اور مسلمان ملکوں کے لوگوں کو نیشنلٹی بھی دیتے ہیں۔ تو وہ پروفیسر بولا کہ ہم مسلمانوں کو نیشنلٹی دیتے ہیں، وہ یہاں آتے ہیں، ہماری خدمت کرتے ہیں اور اس کے معاوضے کو اپنا اعلیٰ کیریئر مانتے ہیں۔ جیسے آپ آئے ہیں، آپ یہاں ہماری حکومت کی نوکری کر رہے ہیں اور ہمارے بچوں کو وہ پڑھا رہے ہیں جو ہم پڑھوانا چاہتے ہیں۔ اس کے بدلے آپ کو اچھی تنخواہ ملتی ہے اور آپ فیملی سمیت اچھی زندگی گزار رہے ہیں، جو آپ کے دیگر لوگوں کے لیے بڑی کشش رکھتی ہے، اور ان میں بہت سے ہماری نوکریوں کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارا پہلا مقصد ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ جیسے زیادہ تر لوگ اپنے مذہب پر قائم رہیں گے۔ پر کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اگلی نسل بھی آپ جیسی مذہب پر قائم رہنے والی ہوگی؟ ہمارے اندازے کے مطابق یورپی ممالک اور امریکہ و کینیڈا آنے والے 70 سے 75% مسلمان اپنے عقیدے پر کسی نہ کسی طرح قائم رہتے ہیں، پر اگلی نسل میں اسلام پر قائم رہنا صرف 20 سے 25% رہ جائے گا، اور اس کے بعد بس نام ہی مسلمان والا ہوگا، اور وہ ایسا لبرل مسلمان جو ہم بنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہماری نظر تم لوگوں کی تیسری اور چوتھی نسل پر ہے، جو صرف نام کی مسلمان ہوگی۔ ہمارا پہلا مقصد تمہارے اعلیٰ دماغوں کو اچھے کیریئر کا لالچ دے کر اپنا غلام بنانا ہے، اور یہ کیریئر ہماری نوکری کے بدلے ہے، کوئی مفت میں نہیں ہے۔ دوسرا مقصد تمہاری نسلوں سے اسلام کو نکالنا ہے اور لبرل اسلام کو لانا ہے، اور یہ کام تمہارے آنے والی نسلیں خود کریں گی۔ وہ صاحب کہنے لگے کہ اس انگریز پروفیسر کی باتیں سن کر میں نے جب اپنے بچوں کا تجربہ کیا تو مجھے اپنے بچوں میں دنیاوی معاملات میں کیریئر بنانے کی، آگے بڑھنے کی اور اس ماحول میں رچ بس جانے کی لگن نظر آئی، اور نہیں نظر آیا تو دین نظر نہیں آیا۔ اب میرے پاس ہاتھ ملنے اور پشیمانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ دنیاوی معاملات میں الجھ کر اپنی اولاد کو نہ دین کی روشنی پہنچا سکا اور نہ ہی اپنی سماجی اقدار سے بھرامند کروا سکا۔ اب واپس جانا پڑا تو خود ہی جا سکتا ہوں، کیونکہ اولاد تو کینیڈین شہری ہے اور ان پر اب میرا کوئی زور نہیں ہے۔ میں ان کی باتیں سن کر سوچ میں پڑ گیا کہ اس انگریز پروفیسر کی باتیں صرف باتیں نہیں ہیں، بلکہ اسلام دشمنی اور ہماری سماجی معاشرتی اقدار توڑنے کا کئی دہائیوں پر مشتمل ایک پلان ہے۔ 90 اور 80 کی دہائیوں تک پرائیویٹ اسکولوں میں داخلے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، پھر ہوا کا رخ بدلا اور اب سرکاری اسکولوں میں داخلے کو نیچ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس کا نظام برباد کر دیا گیا۔ انگریز نے ہمارے تعلیمی نظام کو ایسا بنوا دیا کہ سرکاری اسکولوں میں انگریزوں کے پالتوؤں کے پوٹروں اور سپورٹروں کی کھیپ تیار ہوا، اور پرائیویٹ اسکولوں میں اچھے کیریئر کا لالچ دے کر اپنی خدمت کے لیے غلاموں کو تیار کیا جا سکے، اور ان غلاموں کو ذہنوں میں نقش ہو کہ انگریز ان سے افضل ہیں۔ آج کل کے حالات میں اپنی استطاعت کے مطابق بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانا بہت ضروری ہے، پر ان پر نظر رکھنا کہ کہیں کوئی غلط عقیدہ یا نظریہ تو ان کے دماغوں میں نہیں ڈالا جا رہا، یہ بھی بہت ضروری ہے، اور ان کو دینی تعلیم دلوانا ہم پر لاگو ہے، اسکولوں اور کالجوں پر نہیں۔ اس لیے ان کی دینی تعلیم و ترتیب کا بندوبست کرنا اشد ضروری ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام اشرافیہ اور یہود و نصارہ کا غلام تو تیار کر رہا ہے، پر وہ مسلمان تیار نہیں کر رہا جس کی خودی کا، حرمت کا، عشق کا، ولولہ کا اور جوش ایمانی کا اظہار علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جا بجا کیا ہے۔ اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، ماضی تو سنہرا ہے مگر حال کھو گیا، وہ روب و دبدبا وہ جلال کھو گیا، بس حسن بے مثال وہ جمال کھو گیا، ڈوبے ہیں جوابوں میں مگر سوال کھو گیا، اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا۔ اڑتے جو فضاؤں میں تھے شاہین نہ رہے، بازو نہ رہے، ذہین نہ رہے،
پاکیزہ گر نہ رہے بادین نہ رہے، وہ لال و گلزار وہ موجبین نہ رہے، مومن کا وہ انداز با کمال کھو گیا، اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا۔ کیا آپ اس تحریر سے متفق یا پھر اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ شکریہ۔